الفاروق، مؤلف شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوانح عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ خیبر سن 7 ہجری۔ خیبر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ اوپر تم پڑھ آئے ہو کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ انہی میں سے سلام کنانتا وغیرہ نے سن 5 ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ 6 ہجری میں قبیلہ بنی سعد نے ان کی اعانت پر آمادگی ظاہر کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بنو سعد بھاگ گئے اور 500 اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے۔ پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا کہ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلے نے سدرا ہونا چاہا۔ ان حالات کے لحاظ سے ضرور تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے، ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ غرض سن 7 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ خیبر میں یہودیوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیے تھے، مثلاً حصن نعام، حصن قموس، حصن صعب و طائی اور سلالم۔ یہ سب قلعے جلد فتح ہو گئے، لیکن وطیح و سلالم جن پر عرب کا مشہور بہادر مرحب قابض تھا آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سپہ سالار بنا کر بھیجا لیکن وہ ناکام آئے۔ پھر حضرت عمر مامور ہوئے، وہ برابر 2 دن جا کر لڑے لیکن دونوں دن ناکام رہے۔ حضرت نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا۔ اگلے دن تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم نبوی کی امید نے بڑے سر و سامان سے ہتھیار سج کر آئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا خود بیان ہے کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی، لیکن قضاء و قدر نے یہ فخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت علی کو بلا کر علم ان کے اعانت میں عنایت فرمایا۔ مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس معرکے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیبر کی زمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی۔ چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام سمع تھا حضرت عمر کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم باب الوقف میں یہ قصہ تفصیل مذکور ہے۔ پھر اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ اسی سال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کی آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ پھر اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کا ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کے سایہ دامن میں آئے۔ چنانچہ قبیلہ خزاع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خاندان بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے ان بند تھی اور بہت سے معرکے ہو چکے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا۔
کہ حدیبیہ کی صلح وقوع میں آئی اور شرائط معاہدے کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئے، لیکن چند ہی روز کے بعد بنو بکر نے نقص عہد کیا اور قریش نے ان کی اعانت کی، یہاں تک کہ خزاع نے حرم میں جا کر پناہ لے لی۔ تب بھی ان کو پناہ نہ ملی۔ خزاع نے جا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ ابو سفیان کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیش بندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے شدید صلح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس گیا۔ آپ اس معاملے کو طے کرا دیجیے۔ حضرت عمر نے اس سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان 8 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ مقام مرل زہران میں نزول اجلال ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ اندر سے ابو سفیان آ رہا تھا۔ حضرت عباس نے اس سے کہا، میں تجھے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن دلا دوں، ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں حضرت عمر کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان کو ساتھ دیکھ کر حضرت عمر نے خیال کیا کہ حضرت عباس اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، مدتوں کے بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے، اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دو۔ حضرت عباس نے کہا، عمر، ابو سفیان اگر عہد مناف کے خاندان سے نہ ہوتا تو تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم اس طرح اس کی جان کے خواہاں نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، خدا کی قسم، میرا باپ خطاب اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ اسلام لائے تھے۔ نان حضرت نے حضرت عباس کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاؤ جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور در کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جو تاریخوں میں منقول ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ لوگ جوک آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کسی قدر نیچے بیٹھے تھے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورتوں کے ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیعت لو۔ چنانچہ تمام عورتوں نے انہی کے ہاتھ پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ غزوہ حنین۔ اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کو رقابت کی نگاہ سے دیکھتے آتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہوا کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ اسی وقت جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ پر جب یہ معلوم ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑے سر و سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈالے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ مجمع سے روانہ ہوئے۔ حنین میں دونوں فوجیں صف آراں ہوئی۔ مسلمانوں نے پہلے حملے میں حوازن کو بھگا دیا، لیکن جب غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئے تو حوازن نے حملہ کیا۔ اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں ہلچل پڑ گئی اور 12,000 آدمیوں میں سے معدود چند کے سوا باقی سب بھاگ نکلے۔
اس معرکے میں جو صحابہ ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے اور ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ علامہ طبری نے صاف تصریح کی ہے، محمد بن اسحاق نے جو امام بخاری کے شیوخ حدیث میں داخل ہیں اور مغازی و سیر کے امام مانے جاتے ہیں۔ کتاب المغازی میں لکھا ہے، دبا پیغمبر چند تن از مہاجرین و انصار اہل بیت باز ماندہ بوزندند، مثلاً ابو بکر، علی، عمر، عباس۔ لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے 6000 آدمی گرفتار ہوئے۔ سن 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ کیسر روم عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ چونکہ یہ نہایت تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا، اسی لیے لوگوں کو زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی، چنانچہ اکثر صحابہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عمر نے اس موقع پر تمام مال و اسباب پیسے آدھا لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہر اسلحہ اور رسد کا سامان مہیا ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقام تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اسی لیے چند روز قیام فرما کر واپس آئے۔ اسی سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کی۔ چونکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، اس لیے تمام کو نہایت رنج و افسوس تھا۔ تاہم کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کہنے سننے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہونا چاہا، لیکن بار بار اذن مانگنے پر بھی اجازت نہ ملی۔ آخر حضرت عمر نے پکار کر دربان سے کہا کہ شاید رسول اللہ کو یہ گمان ہے کہ میں حفصہ حضرت عمر کی بیٹی رسول اللہ کی زوجیہ مطہرہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ حکم دیں تو میں جا کر حفصہ کی گردن مار دوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تمام مسلمان مسجد میں سوگوار بیٹھے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں ان کو یہ مسودہ سناؤں۔ اس واقعے سے حضرت عمر کے تقرب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے انہیں واقعات کے سلسلے میں ایک موقع پر کہا، عمر، تم ہر چیز میں بخیل ہو گئے ہو، یہاں تک کہ اب ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینا چاہتے ہو۔ سن 10 ہجری سن 10 ہجری میں تمام اطراف عرب سے نہایت کثرت سے سفارتیں آئیں اور ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کے حلقے میں آئے۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکہ معظمہ کا قصد کیا۔ یہ حج آپ کا آخری حج تھا۔ سن 11 ہجری ماہ صفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید کو مامور کیا اور تمام اکابر صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں۔ لوگ تیار ہو چکے تھے کہ آخر سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہ تجویز ملتوی رہ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براوت مشہور 13 دن بیمار رہے۔ بہقی نے بسن صحیح عدن کی تعداد بیان کی ہے۔ سلیمان یتیمی
نے بھی اپنی مغازی میں یہی تعداد لکھی ہے۔ بیماری کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی، کبھی اس قدر افاقہ ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ عین وفات کے دن نماز فجر کے وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپ دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو نہایت محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ کرتاس کا واقعہ۔ بیماری کا بڑا مشہور واقعہ کرتاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 روز پہلے قلم اور دوا طلب کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھوں گا تم آئندہ گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود درد کی شدت ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حاضرین میں سے بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ روایت میں حجر کا لفظ ہے جس کے معنی ہذیان کے ہے۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب انگیز ہے۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گستاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں اور امت کے ورد و غمخواری کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ لاؤ ایک ہدایت نامہ لکھ دو جو تم کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ یہ ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے جو ہدایت ہوگی وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی، اور اس لیے اس میں سہو خطا کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے حضرت عمر بے پرواہی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں، ہم کو قرآن کافی ہے۔ سوال یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہذیان سے تعبیر کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ اعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے کہ مسلمانوں کے 2 مختلف گروہ نے اس پر بڑے طبع آزمائیاں کی ہیں، لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق باتیں چھڑ گئی اور اصول فرائض سے کسی نے کام نہیں لیا، اسی لیے اصل مسئلہ متفصل رہا، پر عجیب بیکار بخش پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ یہ مسئلہ چھیڑا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہذیان ہونا ممکن ہے کیونکہ ہذیان انسانی عوارض میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عوارض انسانی سے بری نہ تھے۔ یہاں اور اصل یہ امر فور طلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایت میں منقول ہے اس سے کسی امر پر استناد ہو سکتا ہے یا نہیں، اس بحث کے لیے پہلے واقعات ذیل پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 دن تک بیمار رہے۔